खालिक कायनात बाक़ी मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब की इबादत को कबूल व मकबूल फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। इस रोज़ बख्शिश, रोज़ मग़फ़रत, रोज़ यौमुल जुमा जिसकी हर घड़ी में खालिक अपने गुनाहगार बंदों को माफ़ी अता फरमाता है, उनकी तौबा को कबूल करता है। परवरदिगार इन पाक व पाकीज़ा लम्हात में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कादिर मुतलक हमें सही मानों में अपना अब्द बनने की तौफ़ीक अता फरमा, हमें सही मानों में मुसलमान और मोमिन बनने की तौफ़ीक अता फरमा। इस दौर पर फितन में हर किस्म की बलियात से महफूज फरमा। परवरदिगार मरीज़ों को सेहत कुल्ली अता फरमा, मरहूमीन को के दर्जात बुलंद फरमा। इदारा के मामूनीन जो दुनिया से जा चुके हैं आला इल्लियीन में मकाम बुलंद और रफ़ी अता फरमा। परवरदिगार जो मौजूद हैं उनको सेहत सलामती तूल उम्र अता फरमा, वतन अजीज़ को इस्तेहकाम अता फरमा, दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान पाकिस्तान को नेस्त नाबूद फरमा। वली अम्र हुज्जत खुदा बक़ियतुल आज़म इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पर नूर में ताजील फरमा और हमें इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के आबाद साहब में शुमार फरमा। सलावत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है, यौमुल जुमअते यौमुन खितबतिन व निकाहिन। हज़रत सामिनुल हुज्जज इमाम ज़ामिन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रोज़े जुमा के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जुमा का दिन ये मंगनी का दिन है और ये निकाह का दिन है। यानी इस दिन की जो सआदतें हैं, इस दिन की जो अज़मतें हैं, इस जुमा के दिन में हमें कौन से काम करना चाहिए, उनमें जिन पर ख़ास तौर पर मासूमीन ने तवज्जो दिलाई वो ये है कि अगर आप अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए रिश्ता तलाश करना चाहते हैं, रिश्ता मांगना चाहते हैं, हमारी इस्तिलाह में मंगनी करना चाहते हैं, तो वो जुमा का दिन बेहतरीन जुमा है। और इसी तरह निकाह का मरहला ज़हरे मंगनी के बाद होता है, खास्तगारी के बाद होता है, तो उसके लिए भी जुमा के दिन को अहमियत दी और सरकार रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दिन मखसूस है निकाह के लिए भी। ये वो माशरती पहलू है जिस पर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीमात दी, हिदायत दी। इसी तरह फरमान मासूम है कि अज़्ज़ौज व ज़ौजातु शरीकान फिल माल व सिर्र व दीन व अमानत व अफ़ज़लुहुम मिन हुस्न दीनिही व खुल्क़िही मन हसन दीनहु व खुल्क़हु। कि शौहर और बीवी ये दोनों शरीक हयात हैं और इनकी शराकत सिर्फ जिंदगी की हद तक नहीं बल्कि माल में भी शरीक हैं एक दूसरे के साथ, राज में भी एक दूसरे के शरीक हैं। जो बीवी के राज शौहर के पास है किसी और के पास नहीं, जो शौहर के राज बीवी के पास होते हैं किसी और के पास नहीं, तो लिहाजा एक दूसरे के राजदान भी हैं और दीन में भी एक दूसरे के शरीक हैं। बीवी शौहर के दीन में शरीक है, शौहर बीवी के दीन में शरीक है। क्यों? जिस तरह के दूसरे फरमान में इरशाद फरमाया कि अज़्ज़िवाजु निस्फ़ुद्दीन लिअन्नहु हिस्नुन हसीनुन यमनल इंसान मिन इर्तिकाबातिल मुहर्रमात व नज़्र इला आराज़िन नास व यहफ़िज़ुल मरअ व रिजाल मिनल इनहिराफ। कि ये शादी जिसको खुदा ने फर्ज भी करार दिया है, सुन्नत भी है, हलाल भी है, कि ये निस्फ़ दीन है। तो ज़ाहिर है बीवी के लिए भी निस्फ़ दीन है और शौहर के लिए भी निस्फ़ दीन है। जिस तरह दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह का फरमान है कि जिसने शादी कर ली गोया उसने अपने निस्फ़ दीन को, निस्फ़ ईमान को महफूज कर लिया। तो इस हदीस में भी ये इरशाद फरमाया कि बीवी और शौहर शादी जो है ये एक दूसरे के निस्फ़ दीन की हिफाजत का बायस बन जाती है। क्यों? लिअन्नहु हिस्नुन हसीनुन, ये शादी एक ऐसा मजबूत से मजबूत तर कला है
کہ انسان کو محرمات سے بچاتا ہے کہ انسان فعل حرام کا مرتکب ہو، انسان کو لوگوں کی عزت و ناموس کی طرف غلط نگاہیں اٹھانے سے روکتا اور بچاتا ہے، عورت اور مرد کو انحراف اور گمراہی سے بچانے کا سبب یہ شادی ہے، یہ ازدواج ہے۔ اسی طرح یہاں تک حضرت معصوم ائمہ معصومین علیہ السلام زہرا سرکار صادق آل محمد کا یہ فرمان ہے کہ حصول الثواب العظیم لمن یسعی فی تزویج الرجال والنساء، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ثواب ملے وہ یہ نیک کام کرے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان، مردوں اور عورتوں کے درمیان رشتہ ازدواج کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ جو یہ سلسلہ قائم کرتا ہے گویا کہ اس کا چلنا بھی صفا اور مروہ کی سعی کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اگر ہم اس سوسائٹی میں اس وقت ان مشکلات سے دوچار ہیں، آپ باخبر ہیں کہ فلاں خان وادہ میں ایک لڑکی نوجوان ہے، فلاں خان وادہ میں ایک لڑکا نوجوان ہے، دونوں اس عمر کو پہنچ چکے کہ ان کی شادی ہونا چاہیے، دونوں رشتے کی تلاش میں ہیں، آپ ایک دوسرے سے متعارف کروا دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملوا دیتے ہیں تاکہ وہ آپس میں میل ملاقات کر کے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی حاصل کر کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں، تو معصوم یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل بہت زیادہ ثواب کو حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ثواب عظیم کا لفظ استعمال ہوا۔ اور یہ نماز جمعہ جب یہ ہمارے اجتماعات، یہ ایسے اجتماعات ہیں جن کا ہدف ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مسائل اور مشکلات میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں، اور اسی لیے اس کا دائرہ وسیع کیا گیا کہ کم از کم 5 مربع کلومیٹر کے اندر ایک جگہ پر یہ اجتماع ہونا چاہیے تاکہ لوگ اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے حالات و مسائل و مشکلات سے آگاہ ہوں، ایک دوسرے کو معاونت کریں، مدد کریں۔ تو یہ ایک اس وقت اس معاشرے کا ایک ناسور کی صورت اختیار کرتا ہوا مسئلہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ پس رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اس کار خیر میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں اس کی بیٹی جوان ہے، کسی مومن سے وہ کہہ سکتا ہے اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرو، کسی کے ہاں اچھا بیٹا موجود ہے وہ کہے کہ میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، تو یہ کام جو ہے معصوم کی نظر میں ثواب عظیم کو حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف معصومین نے ہمیں متوجہ فرمایا، اور اس طرح دوسری حدیث میں بھی یہ ارشاد ہوا کہ رکعتان یصلیہما متزوج افضل من صلاۃ الرجل الذی یقوم الليل والسحر۔ شادی کی عظمت کو اسلام نے اس طرح مختلف حوالوں سے آگاہ کیا کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کنوارے کا پوری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنا اور پورا دن روزے رکھنے سے افضل ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان کہ اراذل موتاکم العظا، کہ جو ذلیل ترین، رذیل ترین، گھٹیا ترین، مبالغہ اس میں افعل تفضیل کا صیغہ ہے، نبی اکرم کا فرمان ہے، موت مرتا ہے وہ ہے جو کنوارا ہے، یعنی شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، شادی کے وسائل، حالات، واقعات موجود ہیں، ممکن ہے شادی کرنا چاہے کرے، اپنی فضول اگر اس کی خواہشات ہیں، فضول قسم کی اس نے اپنے ذہنوں پہ توقعات وابستہ کر رکھی ہے تو وہ مجرم ہے جی، وہ اس نے ایسے مسائل پیدا کیے، خود مسائل ایسا پیدا کیے جو رکاوٹوں کا باعث بن رہے ہیں، تو یقیناً یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی متوجہ کرتا ہے ان خواتین و حضرات کو، ان ماں باپ کو کہ جن کے ہاں بیٹیاں جوان ہیں۔ معصوم کا یہ فرمان ہے، نبی اکرم کا فرمان ہے، اس میں جھجک والی یا شرم والی بات نہیں ہے کہ میں یہ ترجمہ کرتے وقت یہ کہوں کہ فرمایا کہ ان البنات مثل الثمر اذا نضج ولم یکتف فسدا، کہ بیٹیاں جو ہیں وہ پھل کی مانند ہیں، جب پھل پک جائے تو اس کو توڑ لینا چاہیے، اس کو اتار لینا چاہیے، وگرنہ وہ پھل جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا، وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا، وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ تو پھل کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ درخت پہ پھل کھڑا ہے، 4 دن پکنے کے بعد اگر اس کو آپ نہیں اتارو گے خود گر جائے گا خود بخود وہ خراب ہو جائے گا۔ کتنے دن، زیادہ چند دنوں کا وہ لمحہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم تجارت کے اصول پڑھتے ہیں
मैंने एक चीज खरीदी है तो मुझे हक है कि मैं सौदे को मनसूख करना चाहूं, तो शरीयत ने मुझे उसके लिए कुछ क़ुयूद और शराइत बताई हैं कि ठीक है इतने दिन बाद, इतने घंटे बाद, दिन और रात। लेकिन फल एक ऐसा माल है कि जिसके फरोख्त होने के बाद शरीयत कहती है इसकी वापसी नहीं है, इसलिए कि उसका दिन कितने हैं, वो कितने दिन बाकी रहेगा, खराब हो जाएगा, वापस कौन कैसे करेगा। तो इसलिए फल के साथ, पके हुए फल के साथ बेटियों को, जवान बेटियों को निस्बत देकर हमें मुतवज्जे किया जा रहा है कि अगर आपने इन मामलात में जल्दी ना की तो वो फल फासिद हो जाएगा। जब वो फल फासिद हो जाएगा तो ज़ाहिर है कि आप बेहतर जानते हैं, ना कि उसको खाता है, ना कि उसको लेता है, ना कि उसको संभाल के रखता है, एक बदबूदार मुताफन चीज बन जाता है। तो लिहाजा इज़्ज़त निगरानी हमें इन उमूर की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए और इन जिम्मेदारियों को पूरे वक्त पर अदा करने की कोशिश करना चाहिए। अपनी जायज और नाजायज ख्वाहिशात और अपने झूठे मनगढ़ंत रस्म और रिवाज और खुद साख्ता जो हमने अपनी इज्जत और आबरू के सांचे बना रखे हैं, उससे निकलकर, उन झूठे खोलों से निकलकर अगर हम हकीकत पसंदी की तरफ आएं और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर अमल करें तो यकीनन हम बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं। और जिस तरह के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान, यकीनन इस चीज की अजमत इतनी ज्यादा है कि जिससे हम इनकार करें तो यकीनन ये एक कुफरान नेमत होगा। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अब हक़ ज़ौजा, यहाँ यानी हुकूक ज़ौजियत की बात भी आ रही है, हुकूक शौहर की बातें भी आ रही हैं, इंसानी हुकूक की बातें भी मासूमीन ने बयान फरमाई हैं। तो ज़ाहिर है कि बीवी के हुकूक के वाले से यानी ये दूसरा पहलू भी आपने इरशाद फरमाया, हक़ ज़ौजा इन तालम इन्नल्लाह जअल लका सकन, कि अगर तुम वाकई ये जानो तो अल्लाह ने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए बायस सुकून बनाया। दुनिया सुकून की तलाश में है। कुरान मजीद में इत्मीनान के लिए अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब की आयत आई है और सुकून के लिए, तस्कीन के लिए जो आयत कुरान मजीद में ज़ाहिरन 2 मरतबा शायद आई है, वो सिर्फ यही है कि लितस्कुन इलैहा, कि सिर्फ बीवी एक ऐसी नेमत खुदा है कि जो तुम्हारे लिए सुकून मुहैया कर सकती है। तुम अगर थके मांदे हो, परेशान हाल हो, तो अगर कोई चीज तुम्हें सुकून मुहैया कर सकती है इस दुनिया में तो लितस्कुन इलैहा कुरान की आयत है कि वो तुम्हारी बीवी है जिसके यहाँ तुम ये सुकून तलाश कर सकते। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उसी आयत कुरानी की तस्दीक में फरमाते हैं कि जअल लका सकनन व उनसन, अल्लाह ने बीवी को तुम्हारे लिए बायस सुकून बनाया है, तुम्हारे लिए उनसे हमदर्दी का मरकज महवर बनाया है। फतअलम अन्न ज़ालिका नेमतुम मिनल्लाहि अलैक, ये जान लो कि बीवी जो है अल्लाह की तरफ से तुम पर एक नेमत है और नेमत पर इंसान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन इस नेमत का क्या, मासूम फरमाते व तुकरिमुहा, उसकी इज्जत करो, उसकी तकरीम करो, व तुरफिक बिहा, उसके साथ नरमी से पेश आओ, व इन कान हक़्क़ुका अलैहा औजब, अगर तो तुम्हारा हक बीवी पे बहुत ज्यादा वाजिब है लेकिन इसके बावजूद फइन्ना लका अन तुरहमहा, तुम पर यह हक है उस पर रहम करो, उसकी मुश्किलात में, उसकी परेशानियों में, उसकी गलतियों में दरगुजर करो। तो यकीनन ये वो मामलात हैं कि जिनकी तरफ आइम्मा मासूमीन ने हमें कई हवालों से मुतवज्जे फरमाया और ये जो हुकूक हैं जिनकी तरफ हम बस औक़त मुतवज्जे होने के बावजूद भी सरकशी का शिकार हो जाते हैं। मासूम का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अला इन्नल्लाह व रसूलहु बरिय्यान मिम्मन अज़र्रा बिइम्राअतिन तख्तला मिनहा, यानी मुआशरती जिंदगी को, घरेलू जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल दोनों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों उस शख्स से बरी हैं, उससे बेजार हैं, उससे दूर हैं कि जो अपनी बीवी को इतना तंग करे, इतना नुकसान पहुंचाए, इतनी अजियत पहुंचाए कि वो तलाक खुला का मुतालबा करने पर मजबूर हो जाए। तो गोया कि ये हालात शौहर की तरफ से पैदा होते हैं या इस किस्म के मामलात बीवी की तरफ से पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये मुतवज्जे किया जा रहा है कि जब रख रखाव, एक दूसरे की तकरीम, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे से दरगुजर का पहलू सामने रहेगा तो यकीनन घर जो है वो सुकून का बायस बनेंगे, आराम का बायस बनेंगे। तो यकीनन इसमें गलतियां हर दोनों से हो सकती हैं, शौहर से भी गलती हो सकती है, बीवी से भी गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बीवी गलती करे तो उसको डंडे मारे जाए और शौहर गलती करे तो उसको माफ कर दिया जाए। नहीं, यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ताज्जुब से कहते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ला तअज्जब मन यज़रब इमरातु
مجھے تعجب آتا ہے شخص پر جو اپنی بیوی کو مار رہا ہوتا ہے، وہ بالضرب اولی منہ ہو کر حقیقت وہ اس بات کا اس سے زیادہ کہیں اہل ہوتا ہے کہ اس کو مارا جائے، اس کو سزا دی جائے، کہ ہو سکتا ہے اس کی غلطیوں کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ اس نوبت تک پہنچی ہو کہ وہ نافرمانی یا کوتاہی کی مرتکب ہوئی ہو، تو معاشرتی زندگی میں ہمیں لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرنا، مسائل و مشکلات، یہ بھی بات اس لیے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کثرت طلاق کی جس دلدل میں پھنس چکی ہے، پھنستی جا رہی ہے، ایک افسوسناک فگر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ آئے دن طلاقیں طلاقیں طلاقیں، صبح سے لے کر شام تک ہر میرے خیال میں چوتھا فون یہی ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم نے گھریلو زندگی کو اس طرح خطرناک صورت میں تبدیل کر لیا اور اپنی جائز و ناجائز خواہشات کو اس طرح اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے کہ جو ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنتی جا رہی ہیں۔ اس میں دونوں کی طرف سے شریعت نے جو حقوق جو ہے ان کو معین فرمایا ہے، اگر ایک طرف یہ ارشاد فرمایا کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے، تو وہاں پر بیوی کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی شوہر کے حقوق کو ادا کرے۔ اگر ایک طرف یہ کہا گیا کہ شوہر کی بدخلقی، بد زبانی، بد کلامی، اس کی سخت مزاجی عورت کے لیے پریشان کن ہے، تو اس کے برعکس عورت کے لیے بھی یہ کہا گیا وہ بھی سخت مزاج ہو سکتی ہے، اس کی طبیعت میں تلخی آ سکتی ہے۔ تو دونوں کے لیے برداشت کا کس پیارے انداز میں معصوم نے جواب دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے بارے عن النبی من صبر علی سوء خلق امرأتہ، کہ وہ شوہر جو اپنی بیوی کی بد اخلاقی پہ صبر سے کام لیتا ہے، اس کی بد کلامی، اس کی بد زبانی، وہ آپ سے توہین آمیز رویہ اختیار کرتی ہے اور تم اس پر صبر سے کام لیتے ہو، واحتسبہ، اور اس کو تم معاف کر دے، تو اعطاہ اللہ بکل مرۃ یصبر علیہ من الثواب، جتنی مرتبہ اس نے تمہاری شان میں گستاخی کی، تمہارے دل کو دکھایا، شوہر کی نافرمانی کی، اس کو تنگ کیا اور شوہر نے اس پہ صبر سے کام لیا، تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ثواب کتنا عطا کرے گا، ما اعطى ایوب علی بلائہ، اس شوہر کو اللہ اتنا ثواب عطا کرے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے ابتلاء اور مصائب اور تکالیف میں صبر کرنے پر اجر عطا کیا تھا۔ تو یہ تطبیق دے کر، اور اس کے ساتھ جب بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اس کو شوہر نے تنگ کیا ہے اور اس نے صبر سے کام لیا، تو اس کی بھی یہی ارشاد فرمایا، یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایما امرأۃ اعانت زوجها علی الحج والجہاد او طلب العلم آتاہ اللہ من الثواب ما یعطى امرأۃ ایوب، کہ ہر وہ عورت کہ جس نے اپنے شوہر کی معاونت کی، مدد کی، حج کے معاملات میں، جہاد کے معاملات میں، یا شوہر طالب علم ہے، محقق ہے، ریسرچ اسکالر ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، علم کے میدان میں کام کرتا ہے، بیوی نے اس کی معاونت کی، تو کتنا اجر پائے گی، آتا اللہ، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا اتنا ثواب جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے ثواب عطا کیا تھا۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں تو خدا کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں سکون اور اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے، اور آئے دن کی جو چیزیں ہیں مصیبت کے لیے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بیوی کو یہ بھی کہا گیا، نبی اکرم فرمان اذا صلت المرأۃ خمسہا، عورت ہر روز 5 نمازیں بھی پڑھتی ہے، پنجگانہ نماز کی بھی پابند ہے، وصامت شہرها، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، واحسنت فرجها، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت بھی کرتی ہے، واطاعت بعلها، اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے، فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت، ایسی نیک، ایسی فرما بردار، ایسی پارسا، نمازی، متقیہ بیوی کو اللہ کیا اجر دے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کہ روز قیامت ایسی بیوی کو کہا جائے گا کہ یہ سارے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جس میں سے تم چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ تو یہ مقام، یہ رتبہ، اگر وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، تو خالق کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے۔ جہاں پر اس شادی کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اس کو ایک فریضہ کی ادائیگی قرار دیا گیا ہے، اس پر اجر و ثواب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا کی طرف سے جزا مل رہی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جنسی تلذذ کے لیے، وہ بھی اپنی جگہ پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہی فرمان ہے
کہ جو تمہاری جنسی آگ کو بجھاتی ہے اس سے بڑھ کر تمہارا کون مخلص ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تم پر کون احسان کرنے والا ہو سکتا ہے کہ تم جنسی آگ کو بجھانے کے لیے پاگل ہو چکے ہوتے ہو؟ یا اس کے برعکس شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کو ایک دوسرے کو سکون مہیا کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا، لہذا اگر کہیں تنگی ترشی تکلیف ہو بھی جائے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ عورت ایما امراتن، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ادخلت علی زوجہا فی امر النفقۃ وکلفتہ، کہ جو اپنے شوہر کو نان و نفقہ کے حوالے سے تنگ کرے، اس کو تکلیف پہنچائے، قسم و قسم کی ناجائز فرمائشیں پیش کرے۔ میں نے کچھ بیویوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ جاؤ جا کے رشوت لینی پڑے تو لے لو، حرام کما کے لا سکتے تو لاؤ، مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ بیوی اپنے شوہر کو، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، ایک شخص نے آ کے یہ شکایت کی، بلکہ یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میری بیوی ہے، جب میں گھر جاتا ہوں تو خندہ پیشانی سے استقبال کرتی ہے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے دروازے تک الوداع کہنے کے لیے آتی ہے، اور اگر کبھی میں پریشان حال گھر لوٹتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ اگر تم رزق کے معاملے میں پریشان ہو تو تمہیں اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی ہے، اگر خدا نے ہمارے نصیب میں رکھا ہے تو وہ مل جائے گا، اس پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اور اگر تمہارا یہ پریشان ہونا دین خدا یا خدا کے اوامر الہی کی اتباع کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے کہ جس میں تم موفق نہیں ہو سکے، تو پھر یہ تمہاری تکلیف، تمہاری یہ پریشانی تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو یہ سن کے نبی اکرم نے فرمایا کہ جا کر اپنی بیوی کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بلند رتبہ عطا کیا ہے اور تجھے جنت میں بشارت عطا کی ہے۔ جی تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو سکون، اگر بیوی شوہر کو تلخی کے ساتھ روانہ کرے گی، بد کلامی کے ساتھ روانہ کرے گی، ذہنی ٹینشن کے ساتھ گھر سے روانہ کرے گی، سارا دن پریشان حال رہے گا، وہ رزق کیا کمائے گا، وہ کام کیا کرے گا، واپس آئے تو وہ باہر سے تھکا ماندہ، تھکا ٹوٹا، لوگوں کی باتیں سنا کے، مسائل مشکلات مزدوری کر کے، ٹوکریاں اٹھا کے، ذہنی مشقت کے بعد گھر سکون کے لیے، اور گھر جو ہے وہ ایک عجیب نمونہ پیش کر رہا ہو کہ اس کو آتے ہی سینگوں پہ لیا جائے، تو یقیناً وہ گھر تو جہنم کا گھر بنے گا۔ تو یقیناً اس میں مجرم جو ہے وہ بیوی بنتی ہے۔ اگر ہم ان گھروں کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شریکان، جس طرح نبی اکرم نے فرمایا کہ دونوں میاں بیوی شریک ہیں، دونوں مل کر اس گھر کو پرسکون بنا سکتے ہیں، دونوں میاں بیوی مل کر اس گھر کو جنت کا ایک نمونہ پیش کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی طرف متوجہ ہوں۔ اور ارشاد فرمایا تصبر علی سوء خلق زوج وتغفر له اخطاءه، بیوی کو یہ کہا کہ اگر شوہر بد اخلاق ہے، شوہر جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ بہت تلخ ہے، تو اس پہ صبر سے کام لو اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور اس کے برعکس شوہر کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر تمہاری بیوی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو صبر دے، حوصلہ دے۔ تو یقیناً یہ چیزیں ایسی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں کہ جس پر ہم اگر عمل کریں تو بہت سے ایسے معاملات جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر شوہر جو ہے بیوی سے تو توقع رکھے کہ وہ جب آئے تو خوش لباس ہو، خوش بدن ہو، خوش زبان ہو، تو بیوی سے بیوی کی توقع بھی یہی ہوگی کہ شوہر بھی خوش لباس ہو، خوش زبان ہو۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر تو دنیا جہاں کا گندا ہو، اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہو، اس سے نفرت ہو اور کہے کہ بیوی میری طرف متوجہ نہیں ہوتی، اور بیوی کے بارے میں اس کی توقعات کچھ اور ہوں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے دونوں کے لیے ایک جیسے کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھے، نہا دھو کے رکھے، صاف ستھرا رکھے، خوشبو کر کے رکھے، بیوی کو بھی چاہیے۔ لیکن بیوی کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگانی ہے۔ اگر تم شوہر کے لیے تو خوشبو استعمال نہ کرو اور بازار جانے کے لیے دنیا جہاں کے امپورٹڈ پرفیوم لگا کے جاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں ہوں، تو معصوم فرماتی ہے کہ جب تک وہ واپس گھر میں قدم نہیں رکھے گی
उस पर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते लानत करते रहेंगे, इसलिए कि उसने अपनी खुशबू के जरिए लोग नामहरमों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है। जहां से गुजरेगी जिसको नहीं भी पता वो खुशबू सूंघ के मुतवज्जे हो जाएगा कि ये औरत जा रही है, तो गोया कि उसने ऐसा समा मुहैया किया है कि जो नामहरम उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। औरत को ये हक है कि वो अपने शौहर के लिए, अपने महरम रिश्तेदारों के लिए, लेकिन बैरूने घर नामहरमों के लिए बनर संवर के जाए और घर की हालत कुछ और हो तो उसके लिए ये वहीद है कि जब तक वो घर नहीं आएगी अल्लाह के फरिश्ते और लानत करने वाले उस पर लानत करते रहेंगे। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ये चीजें हैं कि जिनकी तरफ हमें हर वक्त मुतवज्जे रहना चाहिए, और बहुत सी हदीस हैं, अगर उस पर बात कहूँ तो बहुत बात लंबी हो जाएगी, लेकिन यही है कि हमें इन चीज़ों से बचने के लिए इस वक्त सबसे जो अहम तरीन हमारे मुआशरे का मसला है वो इस वक्त नौजवानों की शादियों का मसला है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी झूठी इनाओं की नजर हो रहा है, झूठे रस्म और रिवाज की भीख चल रहा है। हमें उससे निकल के कोई तो कदम बढ़ाए आगे। मैंने एक मरतबा अर्ज किया था, हमारे एक मेहरबान दोस्त थे, एमएनए थे, सियासी तौर पर भी एक शख्सियत थी, किसी अजीज के यहाँ उसकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए गए, बातचीत हो गई, जब मामला तय हो गया तो कहने लगे अगर आप इजाजत दें तो मौलाना को बुला के निकाह हो जाए। कहा कोई बात नहीं, ठीक है जी। मौलाना साहब आ गए, वही निकाह पढ़ लिया गया। कहा अगर आप इजाजत दें भाईजान तो मैं बेटी को जरा लिबास पहनवा लूँ। कहा पहना लो। कहा लिबास पहना ले तो अब ये भी इजाजत दें, मैं इसको गाड़ी में बिठा के साथ ले जाऊँ। शादी तो यही है, निकाह हो चुका है, कल वलीमा कर लेंगे। तो वो हैरान और परेशान कि ये क्या है, कहा ये भी हो सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हकीकत यही है कि हमें किफ़ायत शारी को अपनाना होगा। क्यों ना इस वक्त एक दुनिया आपके सामने अमली सूरत में आ चुकी है कि 100 जोड़ों की शादियां कराई जा रही हैं, 200 की शादियां कराई जा रही हैं। मैंने तो वाशिंगटन डीसी में एक ईसाइयों की जो एनजीओ थी जिसके चेयरमैन ईसाई थे, 1,44,000 जोड़ों की मुश्तरका शादी करवाई। 1,44,000, ठीक वो सारे गैर मुस्लिम थे, पूरी दुनिया से इकट्ठे किए उन्होंने। सवाल ये है कि अगर हम यही चीजें इज्तिमाई तौर पर सोचें कि हमारे मुआशरे में कितनी ऐसी बेटियां बैठी हैं जिनके माँ बाप इज्जत नफ्स की वजह से ना तो बात कर सकते हैं और ना ही कोई, और मैं समझता हूं कि ईरानी मुआशरे में जो कामयाबी की एक वजह मस्जिद है, और जिस तरह इस्लाम का ये असूल है कि मस्जिद जो है ये कम्युनिटी सेंटर है, मस्जिद तुम्हारा मरकज है, दीन का भी, दुनिया का भी, तुम्हारे मुआशरत के मसाइल के हल का भी। जब हम इज्तिमाई तौर पर यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को बताएं कि हम ये खिदमत कर सकते हैं, हमारे लिए मौलाना की खिदमत हमें बताइएगा, हमारी ये मुश्किल है, हमारी इस मुश्किल का हल कीजिए, ताकि हमें ये भी पता हो कौन किसके काम आ सकता है, किसका काम किससे करवाया जा सकता है। ये जो तबादला ख्याल और ये जो एक एक्सचेंज होगी, यकीन इसका फायदा होगा। और ईरानी सोसाइटी कितनी अजीम है, 2 सगे भाई हैं, एक गरीब है एक अमीर है। गरीब इज्जत नफ्स की वजह से भाई के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करता, भूख बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अमीर जो है उससे लेने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों हो सकता है कि भाई दे कल लोगों को बताए कि हाँ इसको तो मैंने दिए थे पैसे, रिश्तेदारों में बड़े मारता फिरे कि जनाब मेरी वजह से ये सब कुछ, तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती रहेगी। तो इस्लाम ने कितना प्यारा अंदाज अपनाया कि ये इमाम मस्जिद तुम सबके दरमियान एक अमीन बैठा है, तुम खामोशी से उसको दे दो कि जनाब ये किसी मोमिन के लिए, किसी मोमिना के लिए, उसी को जाके बता दो कि मेरे भाई को दे देना, किसी को खबर तक ना होने पाए। मामला खुदा पे, खुदा के रसूल पर, आइमा मासूमीन को छोड़ दो। एक हाथ से आएगा, दरमियान के हाथ से उसी मुस्तक तक चला जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे देने वाला कौन, ताकि उसकी इज्जत नफ्स महफूज रह जाए। इस वक्त खुदा गवाह है कि कितने माँ बाप जो हैं आए दिन सुबह शाम आधी आधी रात को आके रोते ही कि हमारे पास वसाइल नहीं है बेटियों की शादी के लिए। उस वक्त सारी सारी रात तड़प के गुजर जाती है कि हमारे पास वसाइल नहीं, हम इस इंसान की मुश्किल को किस तरह हल कर सके। अगर हम ये अहद कर लें कि हमने किफायत शारी से काम लेना है और अपने बच्चों और बेटियों की शादियों के हवाले से हमने किफायत शारी से काम लेना है, और उससे जो चीज बचेगी उसके लिए दूसरे बेटियों की शादी के लिए हमने मुआमनत करनी है, तो खुदा से जितना अजर पाओगे हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। खुदा रहा हमें इन उमूर की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, और ये वो चीजें जो हमें हर वक्त मुतवज्जे कर रही हैं। और जिस तरह हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मन तरका तज़वीज मुखाफत अल फ़क्र फ़क़द अज़न्न बिल्लाह, कि जिन लोगों ने इसलिए शादी ना की कि पैसे नहीं है, कल क्या करेंगे, ये होगा वो होगा, तो फरमाते हैं कि तुमने अल्लाह के बारे में बदगुमानी का मुजाहरा किया। अल्लाह ने जब कुरान मजीद में ये तुम्हें जमानत दी है
وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اگر تم غریب ہوگے، مسکین ہوگے، فقیر ہوگے تو شادی کی وجہ سے اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اللہ تمہیں رزق عطا. غنی کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے. عربی زبان میں غنی کے معنی ہر قسم کی تمہاری ضروریات جو ہیں وہ اللہ پوری کر دے گا. جتنی بھی تمہاری زندگی کی جائز اور حلال ضروریات ہیں شادی کی نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا کر دے گا. عزیزان گرامی، خدا را اس وقت خصوصاً میں بزرگوں سے کہوں گا، خواتین حضرات سے، کہ جس طرح یہ میں نے معصومین کے فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جو اس نیک کام کے لیے چلتے ہیں اور جا کر کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو جوڑنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ حصول ثواب عظیم یقیناً یہ باعث بنتا ہے. ایسی رفاعی تنظیمیں ہیں، یہ اصل میں رفع کا کام ہے. آئیں یہاں بیٹھیں، پلاننگ کریں، ان چیزوں پہ دیکھیں. ہمارے چند ساتھی بیچارے دن رات پریشان رہتے ہیں، اب وہ تنگ آ چکے ہیں کہ ہمیں نہ کوئی دن کو چین کرنے دیتا ہے، نہ کوئی رات کو چین کرنے دیتا ہے. نہیں، عفو درگزر. اگر انسان یہ توقع رکھے کہ میری خواہش کے مطابق مجھے ہر چیز مل جائے، نہیں. میں تو کہوں کہ میری بیٹی کو یہ چیز ملے، وہ چیز ملے، فلاں چیز ملے، یا میرے بیٹے کو فلاں چیز ملے، کل مجھ سے کوئی مانگے جناب آپ بھی دیں، تو پھر میں کیا منہ اٹھا کے کھڑا ہو جاؤں؟ نہیں. اگر ہم خود از خود اپنی ان چیزوں میں کمی پیدا کریں گے، ان جھوٹے رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً خود بھی پرسکون رہیں گے اور خدا خیر و برکت بھی عطا کرے گا. یہاں دیکھو، اسی حوالے سے ایک عورت کے بارے میں نبی اکرم کا فرمان ہے کہ جو کم سے کم حق مہر لے گی وہ کتنی خوش نصیب عورت ہے. یعنی اس پہ بھی معصوم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا تاکہ انسان جو ہے وہ اس حق مہر اور جہیز کی جو لعنت جس کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں رکے ہوئے ہیں. اس کو بھی یہی روکا گیا کہ اگر عورت جو ہے وہ کم سے کم حق مہر لے گی تو وہ خوش نصیب ہوگی. تو یہاں یہ بھی معصوم کا فرمان کہ افضل نساء امتی اسوہن وجہن و اقلہن مہرن. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی سب سے افضل ترین، یہ پھر افضل و تفضیل کا صیغہ ہے عربی زبان سے آگاہی رکھنے والے، کہ سب سے زیادہ صاحب فضیلت وہ خاتون ہے کہ اسوہن وجہن و اقلہن مہرن، جس کا چہرہ خوشباش ہو اور جس کا حق مہر بہت کم ہو. قلیل، اقل، وہ بھی افضل تفضیل کا صیغہ ہے کہ جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے ان کو افضل قرار دیا گیا. یہاں یہ بھی ایک ہمارا رواج بن چکا ہے، حق مہر لکھ دو، کتنا جی 10 لاکھ لکھ دو، 50 لاکھ لکھ دو، جی لاؤ بھی ادا کرنا واجب ہے. یہ اندر طلب کیا مقصد ہوا؟ یاد رکھیے زین گرامی، نکاح کے لیے شرط ہے کہ لڑکی اجازت لینا شریعت محمدیہ میں واجب ہے، لڑکا اجازت دے، حق مہر کا تعین کرنا واجب ہے، دونوں میاں بیوی کریں یا اس کے بزرگان، بہتر یہ کہ بزرگوں کو اس میں شامل کریں. اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سید الانبیاء اپنی زوجہ کے لیے، انتخاب زوجہ کے لیے، جناب ام المعصومین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ کے لیے طلب رشتہ کی خواہش کرتے ہیں تو اپنی چچاؤں کو اور اپنی پھوپھیوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے مجھے رشتہ طلب کرو. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب سیدہ کائنات کی شہادت کے بعد اگر جناب ام البنین سے شادی کے خواہش مند ہوتے تو بڑے بھائی جناب عقیل کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کر رشتہ طلب کریں. تو یہ عمل بتا رہا ہے کہ بزرگوں کے اس معاملے میں داخل کرنا چاہیے، ان کی رائے کو ترجیح دینا چاہیے، کیونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے رأی الشیخ احب الی من جلدۃ الغلام، کہ بزرگ کی رائے میرے نزدیک نوجوان کے جہاد سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. جو مشورہ بزرگ دے سکتے ہیں وہ نوجوان نہیں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے. تو لہٰذا اس حوالے سے مشورہ کرے تو حق مہر کا تعین اور فوراً ادائیگی واجب ہوتی ہے. اس وقت تک ہم بستری کرنا جائز نہیں جب تک وہ حق مہر ادا نہ کر دیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ بیوی معاف کر دے تو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کی حق تلفی ضرور ہوگی. حق کے واجب ہے یہ 4 چیزیں، جی چلو جی لکھ لو، رسم ہے، کہ رسم نہیں ہے، یہ شرط ہے. اگر حق مہر ادا نہیں ہوگا تو نکاح باطل ہے. لہذا ان معاملات کو رسم نہیں بلکہ شریعت محمدیہ کے وہ 4 ستون ہیں
کہ لڑکی راضی ہو، لڑکا راضی ہو، حق مہر معین ہو، عربی زبان میں ایجاب و قبول کا صیغہ جو وہ ادا کیا جائے، اس چیز کا نام نکاح ہے۔ باقی سب ہماری رسمیں ہیں، جتنا کچھ بھی اس کو بڑھا لو، جتنی فضول خرچی کی طرف چلے جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ شریعت محمدیہ نے تو یہی کہا کہ آپ مختصر سا ولیمہ کر لیں، بس یہی سنت ہے۔ تو ایسا گرامی ہمیں ان معاشرتی مسائل کی طرف توجہ دینا ہے، اس سے غفلت برتیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ ساری چیزیں کوئی سکون مہیا نہیں کر سکتی اگر گھر میں سکون نہ ہو۔ گھر میں اگر سکون ہے تو وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو، تو تب بھی انسان پرسکون ہو سکتا ہے۔ تو سکون کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے رسم و رواج پہ لعنت کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، اس میں اگر تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے تو خدا کی رضا پہ راضی ہو کر خندہ پیشانی اس کو برداشت کریں، اس لیے کہ اللہ کے ہم وہ چیز تمہاری بطور عبادت و ثواب شمار ہوگی۔ اس مہم میں شریک ہو جائیں، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو کم سے کم کریں۔ اگر خواہشات کے غلام ہوتے گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا جو صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ پہلے جہیز کے مطالبے ہوتے ہی ماں باپ بہن بھائی جہیز نہیں کر سکتے، اور جب جہیز اکٹھا کر لیتے ہیں حلال و حرام سے تو پھر لڑکیاں اوور ایج ہو جاتی ہیں۔ اس ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے سلسلے پریشان حال ہے، پردہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیٹیوں کا اچھا بر عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ صرف بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹوں پر بھی پڑھنا واجب، بلکہ کہیں زیادہ واجب، اس لیے کہ نظام زندگی کو، نظام حکومت کو، نظام معاشرت کو انہوں نے چلانا ہے۔ ان کے لیے دعا ہے اور کوشش یہ ہے کہ ہمت کریں، خالی دعا کافی نہیں ہوتی اس وقت تک۔ لیس الانسان الا ما سعى، کہ دن رات پڑھیں، محنت کریں، کوشش کریں، فنی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں جو آج کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے طالب علموں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، ہر قسم کے جسم و ولیات سے محفوظ فرما۔ ولی امر حجت خدا بقیت الاعظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور امام زمان علیہ السلام کا آباد و شمار فرما۔